السلام علیکم۔ پروگرام میں آج دو خبروں پہ بات کریں گے، ایک تو سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے اور دوسرا پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے۔ سانحہ سیالکوٹ کے اوپر کچھ کہنا، مذمت کرنا شاید بہت سادہ سے الفاظ ہوں گے، کیونکہ اس واقعے کو برداشت کرنا اور پاکستان کی اوورآل سالمیت کے اوپر آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں، مہینوں میں کیا اثرات مرتب ہونے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ای پی ایس کے واقعے کے بعد شاید پہلا موقع تھا کہ پاکستانی قوم میں وہ سوچ جاگی تھی، صرف قوم میں تو شاید پہلے بھی موجود ہوگی، لیکن وہ بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں اور ایک طریقہ کار اپنائیں کہ وہ پاکستان کے اندر یہ جو پرائیویٹ ملیشیاز بن گئی ہیں، جتھے بن گئے، اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، کسی حد تک اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا، لیکن ٹی ٹی پی کو ان ٹرائبل ایریاز کے اندر شکست دینا فوج کی مدد سے، فوجی آپریشن کے ذریعے، وہ آسان کام تھا، لیکن اس سوچ کو جو ہم نے اپنے شہروں، قصبوں، دیہاتوں کے اندر پال لیا ہے، اس کو ڈیفیٹ کرنا زیادہ بڑا اور مشکل چیلنج ہے۔ کوئی 15-20 سال، 25 سال کا ایک مکمل پروسیس ہونا پڑے گا، اور اس پروسیس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو، اس بیانیے کو بدلنے کے قابل ہو جائیں، نہیں تو پاکستان، اپنے بچوں کے لیے ہم ایک محفوظ پاکستان نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور یہ آخری بھی نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے سوچوں کا انداز، اپنا طرز عمل اس کے اندر تبدیلی نہ لے کر آئے۔ ہم مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، بڑی افسوسناک پہلو ہے، لیکن آئی جے آئی بنائی گئی، اسلامی جمہوری اتحاد، پیپلز پارٹی غیر مسلم تھی، کہاں سے آئی تھی پیپلز پارٹی؟ اسلامی جمہوری اتحاد، اس میں مذہب کے فتوے کام آتے رہے۔ دھرنا ہوا تو اس کے اندر بھی یہ مذہب کی باتیں ہوتی رہیں، عمران خان پی ٹی آئی کا دھرنا۔ فیض آباد دھرنا ہوا تو اس وقت مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہم نے ایپیسوڈ دیکھا تھا جس میں پولیس والوں کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی ہوئی تھی۔ فیض آباد دھرنے کے دنوں میں بھی پولیس والوں کی شہادت ہوئی تھی، ابھی دوبارہ ہوئی۔ تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ آج کیا ہوا تھا، چار سدہ میں کیا ہوا تھا، کہیں اور کیا ہوا تھا، بھول جاتے ہیں بالکل۔ اگلے دن ہم کہتے ہیں اگلی صبح آ گئی ہے۔ تو جتنے مذمتی بیانات ہیں، یہ صرف کاغذی ایک ان کی شکل ہے، عملی طور پر ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا اگر اس کے پیچھے کوئی ایکشن نہ ہوا۔ آج آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی، جس میں انٹیریئر منسٹر بھی بیٹھے تھے، باقی سینئر وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ کسی انڈیویجول کو اور کسی موب کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایک عمل درآمد کیا جائے گا، منصوبہ سازی کی جائے گی۔ کہنے کی حد تک یہ بیان ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پیچھے اس کے ایک سپورٹ نہیں ہے ایک ایکشن پلان کی، اسی نیشنل ایکشن پلان کا فیز 2 آپ لانچ نہیں کرتے کہ کس طریقے سے پاکستان کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے ان تنظیموں کا اور اس سوچ کا خاتمہ کرنا ہے، تو پاکستان میرے لیے محفوظ نہیں ہے۔ چاہے میں 5 کی بجائے 8 نمازیں پڑھ کے یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی بھی بندہ کفر کا فتویٰ صادر کر کے مار سکتا ہے، یہ آزادی ہے پاکستان میں، اور ہمارے وہ ڈیفنس منسٹر صاحب بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بچوں نے جذباتی ہو کے یہ کام کر دیا۔ یہ اس ناقص سوچ کا عمل دخل ہے اس کے اندر مذہب کا دخل نہیں ہے۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر ان کو بھیجا گیا۔ کوئی مولوی صاحب ہمارا ایسا نہیں ہے جو جا کے اس کے اوپر لیکچر دے سکے، صرف گلا کاٹنے کے لیے لوگوں کو اکسا کے، اشتعال دلا کے ہم نے شہروں کے اندر یہ جو موب کریٹ کیا ہے، اس میں کون سانس لے سکے گا؟ ایک سے دوسرے فرقے کے اوپر کفر کے فتوے صادر ہو جائیں گے۔ اس زمین کو تنگ مت کریں، اپنے رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس قوم کو اس قابل رہنے دیں کہ آسانی سے کے ساتھ کوئی سانس لے کر اس میں جی سکے۔ یہ سری لنکن والا واقعہ سری لنکن تک نہیں ہے، یہ باقیوں کے بھی گلے کاٹے گا اگر انسان نہ بنے ہم تو۔ یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، صرف کسی ایک وزیر اعظم کے لیے یا ایک پرائم منسٹر کے لیے، اپوزیشن لیڈر کے لیے یا آرمی چیف کے لیے امتحان نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام عدلیہ کا امتحان ہے، میرا امتحان ہے، ان تمام پولیٹیشنز کا امتحان ہے، اور فوج کے سرکردہ لوگوں کا امتحان ہے۔ بیٹھ کے ایک بیانیہ بنا لیں اور اس قوم کو اس بھنور سے نکالیں، نہیں تو جس گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں اور نیچے ہی جائیں گے، اوپر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسرا جو بڑا پاکستان میں پولیٹیکلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اب اتنی طاقت نہیں رکھتی جتنی ابتدائی دنوں میں لگتا تھا کہ یہ لوگ دھرنا کریں گے یا مارچ کریں گے تو حکومت کو انسیٹل کر سکتے ہیں۔ دھرنے کی تاریخیں بھی دیں، لانگ مارچ کی تاریخیں بھی دیں، آر یا پار کے نعرے بھی لگائے، کچھ نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان آئے تو شہباز شریف بھی اور بلاول بھی دونوں راستہ چھوڑ کے، ان کو بیچ چوراہے میں چھوڑ کے تو دائیں بائیں کھسک گئے، ایک تقریر کی اور اپنا کام پورا کیا۔ حالانکہ مولانا کے ساتھ وہ اپنے بندے پورے پاکستان سے، کیونکہ ایک وہ خال
خاص مکتبہ فکر کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے، وہ کافی تعداد میں یہاں لے آئے تھے، لیکن پولیٹیکل سپورٹ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن اسی عرصے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے سیاسی مشکلات اور طریقے سے کافی پیدا کر چکی ہے۔ جو گورننس کے ایشوز ہیں، جو اقتصادی بدحالی مشکلات ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، وہ ایک جواز فراہم کرتے ہیں اپوزیشن پارٹیز کو کہ ایک اچھی موو لانچ کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں کے ساتھ ایک المیہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو شاید طویل عرصے کے بعد حکومت سے باہر ہیں، اور ان کو بہت دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ وہ دوبارہ اس اسمبلی کا یا اس حکومت کا حصہ بن جائیں، لیکن دو جو بڑی پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، یہ پچھلے 3 سال کی سیاست میں دو ایشوز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو نیب کا استعمال ہے جو ان کے آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ بڑا بے رحمی سے استعمال ہوا ہے۔ شاہد خاقان کو بھی اندر کر دو، مفتاح کو بھی اندر کر دو، ثبوت ہے یا نہیں ہے یہ بعد میں ڈھونڈیں گے، سال بعد پتہ چلے گا۔ اور دوسرا ان کے ایشوز رہے ہیں کہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں، کدھر اشارہ ہوا ہے تو ادھر ہم نے وہ راہ پکڑنی ہے۔ یہ دونوں جماعتوں کا ایک المیہ رہے اور ابھی بھی رہے گا۔ یہ اکٹھے ہو کر تب تک کوئی موو لانچ نہیں کر سکتے جب تک انہیں یہ کلیئر گرین سگنل نظر نہ آ رہا ہو کہ اب کہ ہم اکٹھے ہوئے تو وہ جو 10 15 20 لوگ دوسری طرف بھی خفا بیٹھے ہیں، حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں نہ چاہتے ہوئے، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، ان کے اشارے کا بھی انتظار کریں گے اور ہم اس دھکے سے ان کو گرانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنے زور پر شاید یہ کچھ کرنا نہ چاہیں، یہ ان کا ایک المیہ ہے جس کو یہ لے کر آج تک کی سیاست انہوں نے کی ہے، آئندہ بھی شاید اس سے مختلف نہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے 23 تاریخ کو لانگ مارچ کی کال دے دی اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آئیں گے اس تاریخ کو، جائیں گے کب بعد میں، لیکن یہ بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کیونکہ جو اندر سے تقریریں اور باتیں ہوئی ہیں، نہ اس میں استعفوں کے اوپر اتفاق رائے تھا، نہ دھرنا دے کر بیٹھنے کے اوپر اتفاق رائے تھا، تو یہ ایک ویک سٹیٹمنٹ دے کر کال دے کر تو بھی جان چھڑوائی ہے کہ 23 کو آئیں گے۔ بعد میں کیا ہوگا یہ شاید انہیں اپنی ساتھی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی نہیں پتہ ہوگا کہ بعد میں کیا کریں گے۔ پہلے بیان سن لیں جی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا۔ پورے ملک کے کونے کونے سے قوم اسلام آباد کی طرف آئے گی۔ اسمبلیوں سے استعفوں کا مسئلہ بھی زیر غور آیا۔ یہ کارڈ ہم نے کب استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے وقت پر اپنی مرضی سے کریں گے۔ ابھی آپ 23 مارچ کو سن لیا آپ نے، آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ جو آج شرکا ہیں ہمارے ساتھ، ملکہ بخاری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور طلال چودھری صاحب ہیں پی ایم ایل این سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طلال صاحب، کوئی ڈیسائسو قسم کا ایکشن پلان وہ آپ لوگ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، عدم اتفاق نظر آتا ہے، یا شاید ابھی آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ آپ کی کوشش کوئی کامیابی آپ کو دلا سکتی ہے یا نہیں دلا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، ایک دیکھیں، پاکستان کی یہ واحد اپوزیشن ہے اور واحد اپوزیشن اتحاد ہے جو کسی کے کہنے پہ نہ مارچ کر رہا ہے، نہ کسی کے کہنے پر کوئی اور موو کر رہا ہے۔ ہم کم از کم پاکستان کی تاریخ میں پہلے جتنے لانگ مارچ ہوئے، تحریکیں چلی حکومتوں کو الٹانے کی، وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے کنیکٹڈ تھیں۔ ہمارے لیے بڑی لیمیٹڈ سپیس ہے۔ ہم نہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں گھسیٹیں کیونکہ وہ پہلے ہی بہت خراب ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اداروں کا تشخص جو ہے وہ یہ جو عمل دخل ہے سیاست میں، اس سے ان کا بڑا خراب ہوا ہے۔ ہم نے آئین میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور تبدیلی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم یہ موو ناکام ہوئی تو اس کی وجہ پیپلز پارٹی تھی، وہ عین موقع پر ہمیں چھوڑ گئی، جس کی وجہ سے نہیں تو نہ آج یہ حکومت ہوتی، نہ غریب کے لیے کچھ مشکل مزید دن آتے، نہ پاکستان کے لیے آتے۔ ہم اپنی ایک لمیٹڈ سی جگہ پر یہ اپنا کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے، ہم نہ صرف ہمارا صرف عمران خان کو بدلنا مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو عمران خان کو بدلنے کی آفریں بڑی ہو چکی ہیں۔ ہمارا مقصد ہے ایک فیئر اینڈ فری کس نے آفر کی عمران خان کو بدلنے کی؟ میرا نہیں خیال ہے آپ کو ایسی کوئی بھی آفر ہوئی ہے۔ کس نے آفر کی آپ کو؟ نہیں، یہ میں بالکل آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بالکل آفرز ہے، لیکن ہم کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ عمران خان کی تبدیلی صرف ہمارا مقصد ہی نہیں ہے،
یہ بزدار، یہ عمران، یہ اس ہم سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں. اگر وہ نہ آ عمران سکا، خان کو بدل ووٹ کے سے دوسری اگلی حکومت آپشن نہ پی بنی. ٹی آئی کے اندر تو ہے کوئی نہیں ہے، تو یہ آپشن آپ کو دی کس نے کہ عمران خان کو بدل دیتے ہیں؟ پھر کیا ہوگا عمران خان کو بدل؟ یہ نہیں میں تو ویسے اس بات سے آپ سے متفق نہیں کے اندر نہیں ملک صاحب، پی ٹی آئی کے اندر آپ ہر اینٹ اکھاڑے نیچے سے وزیر اعظم نکلتا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو بچارے سارے کے سارے بہت سارے لوگ جو ہیں دبے بیٹھے ہیں. ہم 2 درجن لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس ہے جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف ٹکٹیں دیں یا ہمیں گو ہیڈ دیں، آپ جو مرضی ہم سے کروا لیں. یہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے، یہ بڑی آپشنز ہے، لیکن ہمارا مقصد ایک فیئر اینڈ فری الیکشن تک پہنچنا ہے اور اداروں کو سیاست سے نکالنا ہے. اگر ہم نہ نکال سکے عمران کو گرانا تو پھر کوئی مقصد نہ ہوا، پھر تو وہی کھیل دوبارہ کھیلا جائے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ پی ڈی ایم ہم اپنا مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف عمران کو گرانا نہیں چاہتے. ملکہ، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی تبدیلی کی آفر ہے ان کے پاس. یہ بڑا میننگ فل سٹیٹمنٹ ہے. اور -1 نے ایک دفعہ پرائم منسٹر نے خود قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی. کیا کوئی ہے آپس میں تعلق واسطہ؟ کسی نے اپروچ کیا اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو، کہ عمران خان کو بدل دیتے ہیں؟ جی تھینک یو ندیم صاحب. دیکھیں ندیم صاحب، پہلے تو خواہشات کے اوپر کبھی قدغن نہیں لگ سکتی. میرے بھائی ہیں طلال چودھری صاحب، خواہش رکھنا ان کا حق ہے. اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گی. پہلے جو آپ نے اہم موضوع چھیڑا ہے اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی. پہلے تو آپ کا شکریہ پہلے اس پہ بات کر لیں، اس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، اس طرح مکس اپ ہو جائے گا. پہلے اس پہ کر لیں ندیم صاحب. میں تھوڑی سی بات کروں گی. جی ندیم صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا پارلیمان کے اندر کوئی -1 فارمولا ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے بانی چیئرمین جو ہیں وہی کرتے ہیں، اور پوری پارٹی، ہمارے اتحادی ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. یہ باتیں آپ نے پہلے بھی بارہا کی تھی. پہلے بھی آپ نے یہ بات کی تھی. نو کانفیڈنس کا موشن جو موو کیا تھا، وہاں پر تضحیک آمیز رویے کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. آپ کو تضحیک ہوئی. ہم نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے اندر بھی آپ کو دکھایا کہ ہمارے پاس اکثریت ہے. ہم نے پارلیمان سے 33 بل پاس کر کے بھی دکھایا کہ ہم نہیں کیا. پرائم منسٹر کے خلاف تو نو کانفیڈنس نہیں موو کیا انہوں نے. دیکھیں نو کانفیڈنس موو نہیں کیا، لیکن کانفیڈنس کا موشن جو ہم نے موو کیا تھا آفٹر ڈیفیٹ، اس میں بندے آپ کو پورے کروانے کے لیے کوشش کرنی پڑی تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے بندے پورے کرنے کے لیے آپ کو مدد لینی پڑی تھی. لیکن ہمارے نہیں 174 ووٹ کے لیے بھی فون کروانے پڑے تھے. خدا کا خوف کھائیں، وہ آسان کام نہیں تھا. 174 کے لیے بھی فون کرنے پڑے تھے. یقین مانیے ندیم صاحب، مکمل کرنے دیجئے کہ جتنے ووٹوں سے وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تھے اس سے زیادہ بھاری مینڈیٹ سے کانفیڈنس لیا تھا تو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں 12 اتحادی کتنے ووٹ ملے تھے آپ کو یاد ہے؟ پارلیمنٹ پی ٹی آئی کے آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر کو کتنے ووٹ ملے تھے؟ جی آئی تھنک اٹ واز 171 and 174 کا شاید کمپیریزن تھا، اگر میں نہیں بھول رہی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بھاری 172 تو منیمم چاہیے. جی ندیم صاحب، لیکن 3 ووٹ زیادہ تھے. یہ بات یہاں پر مکمل کر لیتے ہیں. میں نے تو کہہ چکی ہوں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں کہ پارلیمان میں انہوں نے جب بھی کوشش کی ہے ہمیں شکست دینے کی، ہم فاتح ہوئے ہیں. ہم نے اپنے 33 بل بھی پاس کرائے، ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی ان کو شکست ہوئی. تو شکست کا سامنا یہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے یہ اپنے جمہوری تقاضوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آپ کو صرف کسی کی شفقت کی ضرورت ہے. آپ بارہا کسی گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ نے سیاست میں ہمیشہ اس قسم کی مدد مانگی. آپ کی سیاسی پرورش کہاں ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف وہ جانتے ہیں، اور ہم کس طرح اقتدار میں آئے عوام وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک پارٹی نے 23 سال جدوجہد کی، ایک بھاری مینڈیٹ کے اوپر ہم نے 2018 کا الیکشن جیتا، اپنے زور بازو کے اوپر جیتا. عوام کو 23 سال قائل کیا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان کے جمہوری مشکلات کا حل نہیں ہے. اسی لیے ہم آج اقتدار کے اندر ہیں. تو ہمیں خدارہ درس نہ دیجئے کہ سیاست میں آگے کیسے بڑھنا ہے. اور پی ڈی ایم کی کیا بات کریں ندیم صاحب، ہم تو پی ڈی ایم کو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ کے ٹاک شو میں بات کرنے کے لیے آپ کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کو زیر غور لے آتے ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں 23 مارچ کو اسلام آباد آئیں گے. کیا جانتے ہیں 23 مارچ کو ہماری حکومت ختم ہونے میں ہماری جو حکومت ہے وہ 4 سال مکمل کرنے کو آئے گی؟ مہنگائی آج کا ایشو ہے، یہ 23 مارچ کو مہنگائی کے اوپر مارچ کریں گے. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں کیا استعفوں کا مسئلہ حل ہو گیا؟
کیا جو استعفے آپ نے منہ پہ مارنے تھے وہ پارلیمان میں دے دیے؟ کیا آپ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ واقعی پاکستان کی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کس کی قیادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ شخص جس کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے، جو سیاست سے باہر ہے، جس نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے، آپ کس کے ساتھ مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے جمہوری تقاضے ہیں؟ طلال صاحب یہ بات تو انہوں نے ملکہ نے صحیح کہی کہ آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ استعفے منہ پہ ماریں گے. وہ استعفے منہ پہ مارے نہیں گئے، بلکہ وہ سارا لانگ مارچ آپ کو کینسل کرنا پڑا. استعفے دینے والی پارٹی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی. ایشوز تو ہیں. دیکھیں ملک صاحب، میں پہلے ایک اپنی ملیحہ کو ایک بات کہہ دوں. میری بات چھوڑ دینا جی. عمران خان کہتے ہیں کہ 3 مہینے وزیر کوئی باہر نہ جائے میرے سے پوچھے بغیر. گورنر سرور 1 درجن سے زائد لوگ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ لندن اور یورپ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے اتحادیوں کو اور ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کسی وقت بھی -1 ہو سکتا ہے. اس بات کی تردید کروا دیں گورنر سرور سے. اس بات کی تردید کروا دیں کہ آپ نے نہیں کہا کہ وزیر باہر نہ جائیں. میرا دعویٰ تو بعد میں ہے. ندیم صاحب آپ سر کوئی -1 والا کوئی چکر نہیں ہے. ویسے پاکستان تحریک انصاف میں ایک ہی بندے کی پارٹی ہے، عمران خان، اسی کے اوپر سارے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. تو اس کے نیچے کوئی دوسرا بندہ امیدوار ہو بھی دلی خواہش رکھتا بھی ہو تو بن نہیں پائے گا. نہیں ملک صاحب، یہ ایک بندے کی پارٹی نہیں ہے، یہ بھانت کی پارٹی ہے. کہیں سے جنوبی پنجاب والے پکڑے، کہیں سے بلوچستان کے باپ والے پکڑے، کہیں سے بیپ باپ والے پکڑے، کہیں سے اتحادی جو ہے ان پر گن پوائنٹ پہ وہ چودھریوں کو ساتھ ملایا، کہیں سے MQM کو بلیک میل کیا. ان کے اندر اپنے کوئی 8-10 گروپ ہیں، ایک گروپ نہیں ہے. یہ ترین سے لے کر اور خٹک سے لے کر جب میٹنگ ہو رہی تھی طلال صاحب، جب FATF کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے 2 لوگوں کے نام سامنے آئے تھے. دونوں ان کے سینئر لوگ ہیں، دونوں وزارتوں میں دونوں کے نام آئے تھے، اور پرائم منسٹر نے اس سے 1 یا 2 روز بعد قومی اسمبلی میں ان دونوں کا نام تو نہیں تھا لیا، لیکن تقریر میں کہہ دیا تھا کہ -1 ہو بھی گیا تو نیب کے کیسز جاری رہیں گے. براہ راست ایک اشارہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ 2 لوگوں کے نام کون سے ہیں. اس کے بعد مجھے لگا نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں، کیونکہ وہ بار بار پریس کانفرنس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ یقین دلائیں کہ وہ عمران ہی لیڈر ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں پیچھے اس کے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپشن کے طور پر آپ کو کسی ایک کا نام دیا گیا ہوگا. نہیں دیکھیں ملک صاحب، یہ سارے کے سارے میں نے پکڑ دکڑ کر ان کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں. اور اس کے بعد میں نے کہا 2 درجن لوگ تو ہمارے پاس وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف ٹکٹ دے دیں، جو مرضی کروا لیں، عمران کی جگہ کسی کو بنا لیں. اور یہ جو قانون سازی ہے اس کو انہوں نے کہا ریورس کرنے کے لیے بھی ہم آپ کے لیے تیار ہیں. یہ بھی میں آپ کو دعویٰ نہیں کر رہا. کون سی قانون سازی کو ریورس کرنے کے لیے؟ 2 درجن یہ جو آپ کی ہے انہوں نے کہا دوبارہ ہم کرنے کو تیار. یہ EVM والی EVM والی یہ تو بڑی خبر ہے جی. پھر EVM والی جو مشترکہ اجلاس سے جو قانون پاس ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے اندر سے 2 درجن لوگوں نے کہا آپ کو کہ ہم اس کو ریورس کر دیتے ہیں. 2 درجن، بالکل 2 درجن میں آپ کو نام دے سکتا ہوں، آف دی ریکارڈ نام دے سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ عمران کی جگہ ہمارا جو مرضی بدل لیں، صرف اگلے الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دے دے. بات یہ ہے صرف عمران بدلنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو اس بات کے شواہد پیش کر دوں گا. یہ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہم نے کر کے دکھایا ہے. سینٹ کے الیکشن میں ہم نے صرف چند لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو ٹکٹ دینے کا سوچیں گے، اور اس کے بعد ووٹ کس کو پڑے تھے. ندیم صاحب ان کا دعویٰ بڑا ہی بڑا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 15 سے 18 لوگ ٹوٹ گئے تھے. ندیم صاحب دیکھیں، یہ تو آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، اس بات کا یقین کر لیں. کیا ہے ان کے کہنے پہ کیا یقین کریں کہ 15 سے 18 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہم حقائق پر بات کریں گے نا. حقائق تو یہ ہیں کہ ہمارے ممبر پورے تھے اور ہم نے پارلیمان سے 33 بل پاس کروائے. حقائق تو یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو کھلا میدان دیا. کو 15 سے 18 لوگ ووٹ ڈال کے آئے تھے ملکہ، وہ حقائق کی بات ہے. ندیم صاحب اس کے حقائق، اس کا کیس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا ہے، اس کا فیصلہ آنا چاہیے. اور جنہوں نے ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا تھا
ان کو پاکستان آپ ہی کی پارٹی کے تھے جنہوں نے زمین کوشش کی ہوگی کیونکہ باقیوں کو تو ووٹ پورے تھے پہنچانا چاہیے. دیکھیں ندیم صاحب میں مکمل کر لوں. دیکھیں نا یہ حقائق پہ بات کرنی چاہیے نا. NA-133 میں آپ کو ہم نے کھلا میدان دے دیا. ہم نے کہا جاؤ کیا دیکھو گے, کیا جانو گے, تم کھیل لو اچھی طرح. کیا کھیلا NA-133 میں؟ آپ کا 50% ووٹر ٹرن آؤٹ 15% کے اوپر آ گیا. مرحوم پرویز ملک اللہ ان کے درجات بلند کرے, 89,000 ووٹ لیے. آپ نے 44,000 ووٹ لے کے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کیا پنجاب کے اندر دکھایا کہ لاہور میں آپ میدان کے اندر مارکا مار سکتے ہیں؟ کیا آپ کا ووٹ بینک جو 2013 میں 40% تھا, کیا وہ 32% کے اوپر نہیں آ گیا؟ تو آپ حقائق کا مقابلہ کریں, آپ اس کا مطالعہ کریں کہ آپ اگر پنجاب کی اوپر 3 دہائیاں آپ نے حکومت کی تھی تو آپ پھر پی ڈی ایم کی مارچ کو یا اپنے اس بیانیے کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکے؟ آپ کو بارہا بے ساکیوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جواب لیتے ہیں طلال صاحب سے. کسی دروازے کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ مطالعہ دو بڑی خبریں NA-133 کے الیکشن سے نظر آتی ہیں. یہ بڑی خبر نہیں ہے کہ وہاں شائستہ جیت گئی ہیں, یہ میرے خیال میں سب کو پتا تھا کہ وہاں شائستہ نے سیٹ نکال لینی ہے, جیت جانی ہے. لیکن آپ کا بہت تھوڑا ووٹ یہ بڑی خبر ہے, اور پیپلز پارٹی کا اتنا زیادہ ووٹ وہ اسے بڑی خبر ہے. سرپرائزنگلی اتنا بڑا ووٹ ان کو پڑ گیا. تو یہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ لاہور شہر کے اندر؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, میں ذرا ملیحہ کو ایک بات یاد کروا دوں کہ کراچی میں پی ٹی آئی نے حصہ لیا تھا اور وہاں پر ٹرن اوور جو تھا وہ 16% رہا تھا, جہاں پر مفتاح اسماعیل اور جہاں پر ہم جیت گئے تھے جو ہمارا دعویٰ ہے, اور وہاں پر 16% رہا تھا. بائی الیکشنز میں کئی دفعہ عوام کی انٹرسٹ نہیں ہوتی. ہماری پرسنٹیج دیکھیں, عموماً جنرل الیکشن میں 60% ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. ہم نے 18% میں 46,000 ووٹ لیا ہے. اگر 60% ہوگا تو 1.5 لاکھ ووٹ ہوگا یہ. اور یہ پی ٹی آئی اگر نہیں بھی تھی تو تمام پارٹیوں کی تقریباً حمایت جو تھی وہ پیپلز پارٹی کو تھی, اور خرید و فروخت بھی ہوئی اس کے, یعنی نواز شریف اینڈ ورسز آل. اس کے باوجود ہمارا جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے, پرسنٹیج ہے, وہ بڑا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے 46% ووٹ لیا تھا اس حلقے سے, اس دفعہ 58% لیا ہے. 11% ہمارا ووٹ بڑا ہے. باقی رہی بائی الیکشن میں آپ دوڑے کیوں تھے, میں ایک بہت بڑی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کھلا میدان دے دیا. اتنا ہم پر احسان کیوں کیا؟ اس لیے کہ گلی محلے میں انڈے ٹماٹر آپ کا انتظار کر رہے تھے. لوگ تو آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور چینی, آٹے, تیل, گیس اور مہنگائی کا حساب لیں. آپ نے ہم پر احسان کیوں کیا؟ بھاگے کیوں ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں نا, بھاگنے کی وجہ آج آپ اعتراف کر رہی ہیں. دو وزراء کے بیانات آپ کو سناتا ہوں, پھر یہ لانگ مارچ مہنگائی مارچ ہے تو اس لیے ان کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. پہلے شوکت ترین صاحب کا بیان سنا دیں جی. وہ کہتے ہیں 3-4 مہینے پھر سب کچھ اچھا ہونے والا. دکھائیے گا جی. 3-4 مہینے کے بعد دیکھیں آپ کا پیٹرول کم ہو جائے گا, کوئلہ کم ہو جائے گا, اسٹیل کم ہو جائے گا, خوردنی تیل کم ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے انفلیشن کہاں چلے گی. جیسے انفلیشن نیچے جائے گی تو آپ کی جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس میں اسٹیبلٹی آتی ہے. اور حماد صاحب وہ تو میرے خیال میں یقین ہی نہیں رکھتے کہ پاکستان میں بے روزگاری یا مہنگائی ہے, وہ بھی دکھا دیں. یہ کہنا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے یہ غلط ہے. بے روزگاری نہیں بڑھ رہی کیونکہ معیشت بہت تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے. دوسری طرف یہ کہنا کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی کسی ناکامی کی وجہ ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف رکھتا ہے. کیونکہ مہنگائی کی اصل وجہ اس وقت سب جانتے ہیں وہ بین الاقوامی منڈیاں ہیں, اور ساری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے. ملکہ خود فریبی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. جب حقائق سے آپ آنکھیں چرائیں تو لوگ آپ کی پھر بات کے اوپر اعتبار چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں مشکل ہے. آپ اعتراف کریں کہ بہت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور اس میں آپ کی حکومت کی بیڈ گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ سر فہرست ہے. ندیم صاحب دیکھیں, آپ نے دونوں وزراء کے بیانات دکھائے. دیکھیں جو عالمی مہنگائی کا ایشو پوری دنیا کو لاحق ہے وہ پاکستان کو بھی لاحق ہے. دیکھیں نا, اس کا اعتراف تو 12 منسٹرز, ممبران پارلیمنٹ, پارٹی کے سپوکس پرسنز, اینکرز کے سامنے, عوام کے سامنے کر چکے ہیں کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہماری مہنگائی امپورٹڈ ہے. ہم نے مہنگائی یہاں پیدا نہیں کی. ہم ایک فوڈ امپورٹ کنٹری ہیں. ہم باہر کے ممالک سے دالیں, خوردنی تیل اور ایسی چیزیں منگاتے ہیں جو اس کا لنک ڈالر سے ہے, جن کو اگر باہر سے امپورٹ کریں گے تو اس کی پرائس ریفلیکٹ ہوگی. اور ایسی بہت ساری چیزیں میں آپ کے پروگرام میں بتا سکتی ہوں کہ جو مہنگائی کی شرح باہر کے ملک میں ہے
وہ یہاں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. ہم نے پاکستان کی عوام کو کسی حد تک اس مہنگائی کے بحران سے دور رکھا ہے, اور ہم نے ایسے پروگرامز کا اجرا کیا ہے جیسے کہ جو راشن کارڈ کا پروگرام ہم لے کر آئے ہیں جس کے اندر سبسڈی دے رہے ہیں 3 اہم اشیاء خورد و نوش کے اوپر, یہ بھی ہماری کامیابی ہے. اس کے علاوہ احساس پروگرام ہے, 216 بلین ارب روپے آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی حکومت نے غریب عوام کے لیے مختص کر دیے ہوں؟ اس مشکل دور کے اندر کووڈ کا جب سامنا تھا تب پاکستان کی حکومت جو ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 4% سے بڑی آپ معیشت سمجھتے ہیں. آپ بتائیے کہ انڈیا کے اندر ان کی معیشت کتنے -% سے سکڑ گئی تھی, کیا اس کی کوئی نظیر اگر ہے اسی ہمارے پورے صورتحال میں آپ لوگوں کے سامنے گئے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی پالیسیز کی کتنی بڑی کامیابی ہے, جب وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کی بیانیے سے متفق نہیں ہے. بریک لینی ہے طلال صاحب, پہلے بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پی ڈی ایم نے 23 مارچ کا جو مارچ ہے اس کو لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا کہ ملک میں مہنگائی بڑھی ہے. مہنگائی کے حوالے سے 3 سال پاکستان میں انفلیشن نے, اور خاص طور پر فوڈ انفلیشن نے لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل میں رکھیں. اور کیوں رکھیں, اس کے اندر بڑا سبب جو ہے, بڑا سبب لائنز شیئر کوئی 75-80% جو ہے وہ حکومت کی کمزور پالیسی, ناقص پالیسیز کا دخل ہے. ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کر ہی نہیں سکے, 123 سے 175 تک جاتے ہوئے روپے کو بریک ہی نہیں لگوائی کہیں پہ. تو یہ کہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ گئی تھیں اس لیے پاکستان میں یہ امپیکٹ آیا, تو وہ 2 گنا آئے ہیں پاکستان میں. ایک تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھی ہیں, اس میں 2 رائے نہیں ہے, یقیناً بڑھی ہیں, تمام کموڈیٹیز کی بڑھی ہیں, لیکن پاکستان میں اس سے 2 گنا 3 گنا رفتار سے اس لیے بڑھی ہیں کہ ہمارا روپیہ جو 123 پہ تھا جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی وہ اب 175 پہ پہنچ گیا. دوسری جو پور گورننس ہے, کموڈیٹیز کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں ویٹ کتنی دستیاب ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے, شوگر کتنی دستیاب ہے, ڈیمانڈ ڈومیسٹک مارکیٹ میں کتنی ہے. جب شوگر پاکستان میں چاہیے تھی ایکسپورٹ کر دی, پھر شارٹیج ہوگی, قیمتیں 55 سے 115 پہ چلی گئیں, پھر دنیا سے ہم خرید کے واپس لے کر آئے. گندم کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا, اور باقی اور پتہ نہیں کس کس اجناس کے ساتھ یہ ہم کر چکے ہیں. طلال صاحب, لیکن اس ایشو کو آپ کبھی بھی بلڈ نہیں کر سکے, اس ایشو کو بنیاد بنا کر کوئی پالیٹکس اچھے سے نہیں کر سکے. یہ ماضی آپ کا جو ہے اس معاملے میں کوئی بہت تابناک نہیں ہے. ملکہ, پہلے آپ بتا دیں, اپنی حکومت کا دفاع کر لیں, پھر طلال صاحب کی طرف جاتے ہیں. جی ندیم صاحب, دیکھیں یہاں پر آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے مالی حالات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ندیم صاحب, کچھ ہمیں حقائق عوام کو بتانے پڑیں گے, آپ کا اپنا تجزیہ ہے. اگر پاکستان کی معیشت کو دیکھا جائے, کیا آپ اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر فی کس آمدن جو ہے, آپ نے کہا نا کہ پاکستان کی عوام شاید غریب ہو رہے ہیں, ہمیں اعتراف ہے پاکستان کی عوام کی مشکلات کا, لیکن 1,80,000 تھی فی کس آمدن 2018 میں, اب 2,40,000 ہے. تو کیا پاکستان کی عوام موجودہ ایکسچینج ریٹ سے نہیں جی, فی کس آمدنی ڈالر پہ بتائی جاتی ہے, اس میں کم ہو گئی ہے ملکہ. چلیے یہ آپ کا تجزیہ, ایک یہ آپ نے تجزیہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کی معیشت کے اشارے بھی دیکھ لیں, اگر دیکھ لیں کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا, کیا وہ آج 36% سے بڑی نہیں ہے؟ کہ پاکستان کی اس معیشت کے پہلے 5 مہینے جو ہیں فائنینشیل ایئر کے, اس کے اندر 12 بلین ڈالرز ہیں, اس کی ہم نے ایکسپورٹس کی ہیں, اباؤٹ 27% اس کے اندر انکریز ہے. کیا اس سے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم پیچھے نہیں جا رہے؟ کہ پاکستان نے جو اپنے ریونیوز اکٹھے کیے ہیں اس سال کے اندر, کیا اس کے اندر 35% انکریز نہیں ہے؟ کیا اس سے بھی نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی حکمت عملی ٹھیک ہے عالمی بحران ہے, لیکن اگر آپ خطے سے بھی مقابلہ کر لیں, اگر آپ ہر پرائز کا خطے سے مقابلہ کر لیں, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, $20 ارب 5 ماہ میں آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کر چکے ہیں, اور آپ بتا رہی ہیں آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, تو میں تو آپ کو ندیم صاحب ایکسپورٹس کی بات کری, 12 بلین ڈالرز اسی عرصے میں, اسی 5 ماہ میں ہم نے $20 ارب کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ہے. تو آپ کو شاباشی ملنی چاہیے یا آپ کو تو اس معاملے میں تھوڑی جواب طلبی آپ کی ہونی چاہیے؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں بھی وضاحت دے چکے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں بھی وضاحت دے چکے ہیں شوکت ترین صاحب, شاید آپ کے پروگرام میں ہی دی تھی یا کسی پریس کانفرنس کے اندر. طلال صاحب سے بھی جواب لے لیں, طلال صاحب سے بھی جواب لے لیں. طلال صاحب, پی ڈی ایم
یا آپ کی جماعتیں مہنگائی کی بات تو کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں کبھی پبلک کو آپ ایشو کے اوپر موبلائز نہیں کر سکے. شاید آپ لوگوں کی اتنی کنوکشن نہیں ہے یا لوگوں کی وہ جو رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے یا وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنی چاہیے وہ آپ نہیں کر سکے. دیکھیں ملک صاحب، کسی حد تک آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، مگر اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ پچھلے بائی الیکشنز کی آپ دیکھ لیں ریزلٹس، لگاتار جتنے بھی بائی الیکشنز ہیں اور یہ موجودہ جو لاہور کا الیکشن ہے، یہاں پر اگر لوگوں نے سوال پوچھا، مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا ہے یا ہم نے کوئی بات کی ہے، تو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں مہنگائی کے بارے میں بتائیں کہ آپ جب آئیں گے کیسے کم کریں گے یا یہ ہماری جان کیسے چھڑائیں گے. اب میں تھوڑے سے ذرا فیکٹس اینڈ فگر ذرا ملک صاحب آپ کے توسط سے ملیہ کے سامنے رکھ دوں. ایوریج انفلیشن دنیا میں 3.2 ہے، پاکستان میں 9% ہے، اور میں تھوڑا سا ان سے، اور فوڈ انفلیشن پاکستان میں 15% ہے. ریجن کے اندر میں بتا دیتا ہوں، پاکستان 9%، سری لنکا 4.6%، نیپال 4%، مالدیز 1%، انڈیا 4.6%، افغانستان 4.7%. افغانستان، یعنی آپ کس طرح قوم سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یعنی آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ غریب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، آپ کی آمدن بڑی بڑی ہے، کبھی کوئی. آپ تسلیم کریں، اور اگر تسلیم نہیں کریں گے تو آپ تو غریب کے ساتھ آپ اس کے اور زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. یعنی 70 سال میں آٹا 35 کا ہے، اب 80 کا ہے. 70 سال میں چینی 55 کی ہے، اب 120 کی ہے. سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مارچ اپریل آپ کا لاسٹ چانس ہے. اس کے بعد جولائی میں 4 سال پورے ہو جاتے ہیں. 5ویں سال میں مارچیں اور تحریکیں چلا کے حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی جاتی، پھر تو الیکشن کا انتظار کیا جاتا ہے. تو مارچ اپریل آپ کا آخری چانس ہے. ملک صاحب، اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کی اور غریب کی جو روٹی چھن رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کوشش کاوش کر رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا سسٹم جس سے غربت بڑھی ہے، جس سے کٹ پتلیاں آئی ہیں، اور کٹ پتلیاں آنے سے جو پاکستان کے مسائل بڑھے ہیں وہ آئندہ نہ آئے. ادروائز ہمارا تو دل کرتا ہے یہ 5.5 سال پورے کریں. یقین کریں، میں لاہور کی گلی محلوں سے آیا ہوں، میں کم بولتا تھا، لوگ زیادہ بولتے تھے، اور وہ لوگ بولتے تھے جنہوں نے ورگلائے گئے، جنہوں نے ووٹ دیا تھا انہیں. لوگ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ گلی محلوں میں جتنا لیٹ جائیں گے، آپ دیکھیے گا ان کا حشر کیا ہوتا ہے. ان کو غریب وہ پوچھے گا جس کے گھر 2 کلو آٹا لگتا تھا پہلے 70 کا لیتا تھا، اب 160 کا لیتا ہے. وہ پوچھے گا جو پاؤ گھی تیل لیتا تھا 140 کا، اب 340 کا لیتا ہے وہ کوئی. اور ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. 300 کنال کے گھر میں پیسے کوئی دیتا ہے، کسی کی جیب میں آتا ہے. ساری عمر ریڑھی نہیں لگائی جس وزیر اعظم نے، اس کو کیا پتا کہ کاروبار اور غریب کی روٹی اور کچن کیسے چلتا ہے. اور یہ جو ستیہ بریک لے لیں، ہمیں اندر دینے غریب. جب قومی بیانیے کا ذکر ہو تو اس میں حکومت میں موجود لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں، طرز عمل کیا ہے، وہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے. وزیر اعظم جس بھی تقریب کا آغاز کرتے ہیں مذہب کا حوالہ دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لگاؤ کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو پاکستان میں انتہا پسندی کی جانب مائل سوچ ہے، کبھی اس کی مذمت اس سے آغاز کرنا ساتھ شروع کریں، یا تقریر کا شروع کسی اور بات سے کیا ہے تو انجام اس بات سے کر دیں، تو ان کی زبان سے لوگوں تک ایک پیغام جائے گا جو وہ کر نہیں رہے. کیونکہ مذہب کا لبادہ اوڑھنے کا سب کو شوق ہے. لیکن ڈیفنس منسٹر نے جو بات کہی وہ بھی ایک اپنے آپ میں ہی ٹرافی دینے کے قابل ہے. دکھائیے گا. ایل پی کے دیکھو وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، بچے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسلامی دین ہے، سوچ زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا. وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام، یہ جذبے میں آ گئے، کام ہو گیا اچانک. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا. مجھے پتہ ہے کہ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے. لیکن بڑھتے جاتے زندگی جب ہم آگے پہنچے، ہمیں پھر ریئلائز کیا کہ یہ جو جذبہ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو یہ بچوں کے ہوتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی غلطی ہے. آپ ہر چیز حکومت پر ڈالتے ہیں. آپ یہ سوچ کیوں نہیں بدلتے
آپ میرے سے سوال کرتے ہیں, ٹی وی پہ آئے نا, آپ کے اینکر آئیں, بولیں کہ اس ملک کے لوگوں کو سمجھائیں, بچوں کے مستقبل سمجھائیں, ان کا دین کے بارے میں سمجھائیں. آپ تو خالی ایڈورٹیزمنٹ لیتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, نہ دین کی بات کرتے ہیں, نہ تعلیم کی بات کرتے ہیں, نہ صحت کی بات کرتے ہیں. ملکہ, اس سے زیادہ منفی سوچ میں نے کسی لیڈر میں نہیں دیکھی, کیونکہ پرویز خٹک صاحب بھی انفارچونیٹلی ہمارے لیڈرز میں اس وقت شمار ہوتے ہیں. جو بات ان کی زبانی سنی جانی چاہیے تھی وہ اس کی بجائے کسی اور پہ ڈالیں, میرے پہ ڈالیں. میں تو بولتا ہوں میری بات میں وہ اثر نہیں آئے گا جو آپ لوگ بولیں گے. آپ منتخب کی عادت ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس کے اوپر ضرور دیکھیے, میں نہیں کوئی بھی جیسے بچوں کی لڑکوں کی لڑائی ہوگی. اچھا ندیم صاحب, ایک تو پہلے میں معیشت پہ جواب دے دوں, کیونکہ خدا کی شان ہے کہ طلال چودھری نہیں معیشت والا نہیں, اب سوری یہ سیگمنٹ بہت چھوٹا ہے, اب میں مکس نہیں کر سکتا. صرف اسی پہ میں صرف بتا دوں پاکستان صرف اسی پہ ندیم صاحب دیکھیں, نہیں ابھی چھوڑ دیں. یہ اس سے زیادہ قابل افسوس ہو سکتا ہے کہ ایک لیڈر سے اس مشکل گھڑی میں جس سے پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے, ہم پاکستان کا فیوچر کمپرومائز کر رہے ہیں اور ہمارے لیڈر سے یہ بیانیہ آ رہا ہے. لیکن ندیم صاحب کوئی بھی اس بیانیے کو آگے نہیں بڑھا رہا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں پر یہ بات کی, کس اینگل سے کی, اس کو سیاق و سباق سے نکال کے پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو انتہا سیاق و سباق سے ہٹا کے کوشش نہیں پڑ رہی ہے. سوال پوچھا گیا, یہ اس کا پورا جواب ہے. میں نے اتنا لمبا جواب اس لیے سنایا ہے کہ پتہ چل جائے. ندیم صاحب سن لیجئے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ہر انسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ندیم ملک نے اپنے پروگرام سے بتانا ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف کیا لایا عمل ہونا چاہیے. ملیکہ بخاری نے پارلیمان میں بات کرنی ہے. عام شہری نے اپنے ہم شہری سے بات کرنی ہے کہ انتہا پسندی کو آگے نہیں بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ڈیوٹی بیررز ہیں, ہماری پولیس فورس ہے, ہمارے دیگر اداروں کے لوگوں, سب نے اس کے اندر شمولیت دینی ہے. یہ کسی ایک پارٹی سے منسلک نہیں ہے. آف کورس وہ دن پاکستان کی ساری عوام کے لیے ایک قومی شرم کا دن تھا. مطلب اس کی کتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. سری لنکا کی عوام سے بھی معافی مانگ چکے ہیں, ان کے اہل خانہ سے معافی مانگ چکے ہیں. اس کے پیچھے ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے. یہ خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے. بالکل ندیم صاحب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور ہم سب نے مل بیٹھ کر اس کو. طلال چودھری صاحب کیا کرنا چاہیے؟ طلال صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ صاحب جو قومی ایشوز ہیں, جو نیشنل ایکشن پلان تھا, وہاں پر کم از کم ہم نے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. ہزار روپے دینے والی سوچ ہو یا وزیر دفاع کا بیان ہو, یہ ایک جیسی سوچ کا معاملہ ہے. اور یہ تو بینیفیشری ہے, یہ تو بینیفیشری ہے, یہ تو پورے کے پورے اس بات کے بینیفیشری ہیں. یہ انہوں نے اس سے ہمارے منہ پر سیاہیاں ڈیلی, ہم پر گولیاں چلی, ہمارے پر جوتے اچھالے گئے, سب کچھ کیا گیا. اور یہ ہم نے تو مقابلہ کیا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ ملک کو, آپ کے ملک کو یہ بڑا خراب کرے گا. آج آپ بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے. ہم نے تو ابھی بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی. کسی بھی واقعے پہ دھرنا ہوا, ہم نے وہاں پر بھی خاموشی اختیار کی, اپنا فرض ادا کیا. اور یہ جو پولیس والے شہید ہوئے, انہوں نے خفیہ معاہدہ کر لیا. کون پولیس والا لڑے گا, کون پولیس والا کھڑے ہوگا؟ یہ سارے کا ساری کوئی پوری سٹیٹ کو صرف اپنے آپ کو حکومت میں رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں, یہ پورے کا پورا کھوکھلا کر رہے ہیں. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ملک اور طلال چودھری صاحب, آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن ایک استدا کروں گا آپ سب لیڈر سے, اس کے اوپر اتفاق رائے کریے, قومی اسمبلی میں ہفتوں ہفتے بحث کریے, اور نیشنل ایکشن پلان کا ایک فیز 2 لانچ کریے. صرف بات نہیں کریے, عملی طور پر اس کو پاکستان کے شہروں, قصبوں اور دیہاتوں میں اس انتہا پسند سوچ کے خاتمے کے لیے اس کا اعلان کریے. خالی باتوں سے نہ کل آپ محفوظ ہوں گے نہ میں محفوظ ہوں گا. پاکستان کے خطرات بڑھا رہے ہیں آپ, ہم سب مل کر اس کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.